تیسرے نمبر پر جن کے اہم حقوق سمجھنے کو ہیں وہ ہیں اقربا اور متعلقین، یعنی متعلقین سے مراد ہے ہمسائے، خادم یا اس طرح کے دوسرے لوگ۔ تو فرمایا کہ خاص متعلقین سے برتاؤ میں نسبی اور شہری رشتہ دار یعنی بیوی، بچے، ماں باپ اور ہمسایہ، غلام، نوکر، چاکر سب متعلقین شامل ہیں۔ نسبی اور شہری سے مراد ہے جو باپ کی طرف سے رشتہ دار ہیں اور جو ماں کی طرف سے رشتہ دار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن کا مقدمہ پیش ہوگا وہ ہمسائے ہوں گے، لہذا پڑوسی کے حقوق کا زیادہ خیال رکھو۔ ایک عورت نہایت پارسا تھی یعنی نیک تھی اور لیکن اس کے پڑوسی اس سے ناراض رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوزخی فرمایا۔ تو سب سے پہلے وہ بیان کرتے ہیں پڑوسی کے حقوق۔ پڑوسی کے حقوق پڑوسی کے حقوق ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا، جانتے ہو ہمسایہ کے کتنے حقوق ہیں؟ اگر ہمسایہ مدد چاہے تو مدد کرو، یعنی اگر وہ مدد چاہے تو مدد کرو، اگر قرض مانگے تو قرض دو، اگر تنگ دست ہو جائے یعنی غریب ہے تو اس کی مدد کرو، اگر بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرو، اور اگر انتقال کر جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ، اور اگر اس کو خوشی حاصل ہو تو اس کو مبارکباد دو، اور اگر اس کو رنج پہنچے، تکلیف پہنچے تو اس کو جا کے تسلی دو، اور اگر اس کو خوشی اور اس کی اجازت کے بغیر اپنا مکان اتنا اونچا نہ بناؤ کہ اس کو خاطر خواہ ہوا نہ پہنچ سکے، اگر کوئی پھل خرید کر لاؤ تو اس میں سے بقدر مناسب اس کو بھی دو، اور اگر نہ دے سکو تو چپکے سے گھر میں لے جاؤ تاکہ دیکھ کر اس کو حرص نہ ہو۔ اس کے بعد مناسب ہے کہ تمہارا بچہ بھی پھل لے کر باہر نہ نکلے، کیونکہ ہمسائے کے بچے کو حرص ہوگی تو اس کو رنج ہوگا۔ اسی طرح اگر ہانڈی چڑھے تو ایک چمچہ یا کچھ سالن جو ہے پڑوسی کو بھی بھجوا دو۔ جانتے ہو کہ پڑوسی کا حق کس قدر ہے؟ بس یہ سمجھ لو کہ پڑوسی کا حق وہی پورے کر سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو، یعنی پڑوسی کے حقوق بہت زیادہ۔ اس کے بعد باری آتی ہے جی رشتہ دار جو قریبی ہیں، قرابت دار کے حقوق۔ قرابت داری کے حقوق کا بھی لحاظ رکھو، کیونکہ رحم کے معنی قرابت کے ہیں۔ رحمان سے مطابقت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص رحم سے میل رکھے گا میں اس سے میل رکھوں گا، جو اس سے قطع تعلق رکھے گا میں اس سے قطع تعلق کروں گا۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے خود گویا اپنے سے اس کو نسبت دی ہے کہ جو اگر وہ کو رحم سے کٹے گا تو میں اس سے کٹ جاؤں گا، جو اس سے جڑے گا میں اس سے جڑ جاؤں گا۔ صلہ رحمی کرنے والے کی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ جنت کی خوشبو جو 500 برس کی مسافت سے آتی ہے وہ قاطع رحم کو ہرگز نہ پہنچے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرنا نماز، روزہ، حج، عمرہ، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے، اور ماں کا حق باپ کی نسبت 2 گنا ہے۔ حدیث میں حکم ہے کہ جو کچھ دینا ہو ساری اولاد کو برابر دیا کرو، یعنی اولاد کا بھی اس میں حق آ گیا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ بیٹے کو زیادہ دیا یا بیٹی کو زیادہ دیا۔ جب دنیا میں دینا ہو تو پھر اس کے بعد برابر دیا کرو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب مرنے کے بعد وراثت تقسیم ہوگی تو وہ اس طرح سے ہوگی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس میں بیٹے کا زیادہ حصہ۔ اس کے بعد حقوق آتے ہیں خادم کے، ملازم کے۔ غلاموں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان کے متعلق خدا سے ڈرو، اور جو کچھ خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، اور جو تم پہنو وہی ان کو بھی پہناؤ۔ تحمل سے زیادہ ان کی برداشت سے زیادہ کام نہ لو، اور یہ سمجھو کہ صاحب قدرت خدا نے ان کو تمہارا غلام بنایا۔ اگر وہ چاہتا تو تم کو ان کا غلام بنا دیتا۔ جب کھانا لا کر تمہارے سامنے رکھے تو چونکہ آگ کی تپش اور دھواں اسی نے برداشت کیا اور تم کو ان تکلیفوں سے بچایا، اس لیے اس کی دلدہی کرو، یعنی اس کا دل رکھ لو، اور اس کو شفقت کے ساتھ اپنے پاس بٹھا کر کھلا لو، یا کم از کم ایک لقمہ اس کے ہاتھ پر رکھ دو اور پیار کے لہجے میں کہو کہ آپ بھی کھانا کھا لو۔ ایسا کرنے سے اس کا دل خوش ہو جائے گا اور تمہاری عزت میں فرق نہیں آئے گا۔
اگر کوئی غلطی کر بیٹھے تو اس کو معاف کر دو اور اس کو غرور اور حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں بیوی کے حقوق۔ بیوی کے حقوق چونکہ غلام سے بھی کئی حصے زیادہ ہیں، لہٰذا بیوی کی تمام ضرورتوں کو پورا کرو اور حسن معاشرت اور خوش کلامی سے برتاؤ کرو، کیونکہ بیویوں کے ساتھ نیک برتاؤ رکھنے والوں کے بڑے درجے ہیں۔ دیکھو مقتدیٰ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے خوش طبعی اور دلجوئی اور محبت و نرمی کا برتاؤ فرماتے تھے۔ حدیثوں میں حسن معاشرت کی بڑی تاکید آئی ہے۔